یہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کا علاقہ اولڈ ٹاؤن ہے، جسے گملستان بھی کہتے ہیں، اور اسے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے سویڈن کے دور کی، اور یہاں پہ آپ اس پرانے زمانے کی جو گلیاں ہیں اور بازار ہیں، اور انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جدید قالب میں کس طرح سے ڈھالا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم سینٹرل اسٹیشن کے بعد اگلا جو ہے وہ اسٹیشن اس گملستان کا ہے، یہ اولڈ ٹاؤن کا ہے۔ جو ہی آپ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن سے باہر آتے ہیں تو آپ کو یہ سامنے اسٹریٹس نظر آئیں گی۔ یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں، یہاں پہ کیفے ہیں، اور جو سیاح ہیں ان کی خریداری کے لیے یہاں پہ بہت سی دکانیں ہیں۔ اور جو سویڈن میں جتنے بھی لوگ دنیا کے دیگر ممالک سے آتے ہیں وہ اولڈ ٹاؤن ضرور آتے ہیں۔ اگر انہوں نے اسٹاک ہوم میں آ کے گملستان کو یا اولڈ ٹاؤن کو نہیں دیکھا تو سمجھیں کہ انہوں نے سویڈن کی تاریخ کو یا اسٹاک ہوم شہر کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا۔ تو گملا سویڈش زبان میں پرانے کو کہتے ہیں، تو اسی لحاظ سے اس کو اولڈ ٹاؤن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کی جو بازار یا یہاں کی جو گلیاں ہیں ان میں بالکل اسی دور کی جو پتھر جو لگے ہوئے ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیا گیا ہے، ان کو تبدیل نہیں کیا گیا، اور کوشش کی گئی ہے کہ جتنا پرانے دور کی چیزیں ہیں ان کو اسی طرح سے رکھا جائے۔ اگرچہ یہ ان عمارتوں میں تمام جدید سہولتیں دی گئی ہیں، لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ اس کی حیت کو جو ہے وہ زیادہ بدلا نہ جا سکے۔ یہاں پہ رائل پیلس بھی ہے، ایک مرکزی علاقہ ہے، اور یہ بازار جس میں تمام سیاح خریداری کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہاں کی سیاحوں کی دلچسپی کے لیے سوینئرز اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ وہ یہاں سے سویڈن کی جو ہے وہ یاد میں کچھ نہ کچھ ضرور خرید کر کے لے کے جاتے ہیں۔ گملستان جو اولڈ ٹاؤن ہے، اس کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جو سویڈن کے دو جو ریجنز ہیں یا جن کو آپ صوبے کہہ لیں، ان کی سرحد اس کے درمیان سے گزرتی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سویڈن کے دو صوبوں کی سرحد، یعنی اپلانڈ اور سرملانڈ، یعنی جو سلوسن اور اس طرف ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ سرملانڈ میں ہے، اور جو سینٹرل اسٹیشن اور نارتھ کا علاقہ ہے وہ اپلانڈ میں ہے۔ تو ہر روز یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ایون جو لوگ اسٹاک ہوم میں رہتے ہیں وہ بھی ہزاروں دفعہ یہاں سے گزرے ہوں گے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ ایک سرحد سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی جو خطے ہیں سویڈن میں، ان میں ان کی یہ سرحد ہے۔ یہ ان کو لانڈسکپ کہتے ہیں سویڈش زبان میں، انگلش میں پروونسز کا یہ علاقے کہہ لیجئے۔ تو یہ اس اولڈ ٹاؤن کے درمیان سے یہ اس کی سرحد گزرتی ہے، جو بھی آپ نے نشان دیکھا ہے۔ یہ یہاں کی جو بڑی اسٹریٹ ہے، یہاں پہ پاکستانیوں کی کافی دکانیں ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے جو ہے وہ یہاں کی بڑی کاروباری برادری میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے دستور تھوریت ہے، یہاں پہ نوبل میوزیم ہے، وہ بھی ابھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ میں جیسے بتا رہا تھا کہ یہ جو اسٹاک ہوم کا جو علاقہ ہے اولڈ ٹاؤن، اس کی جو باقی بہت سی خوبیاں، ان میں ایک یہ بھی خوبی تھی کہ یہ دو جو ریجنز ہیں، لانڈسکاپ ہیں، ان کی سرحد یہاں سے گزرتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اسٹاک ہوم کمیون بھی دو ریجنز میں کہہ لیں صوبوں میں تقسیم ہے، اس لحاظ سے جو یہاں کے ثقافتی خطے ہیں۔ تو یہاں پہ گرمیوں میں خصوصی طور پہ سیاحوں کا جو ہے وہ تانتا بندہ رہتا ہے۔ جتنے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ ضرور یہاں آتے ہیں، اور یہاں پہ پرانے دور کی جو پوری تاریخ کہہ لیں کہ وہ اس لحاظ سے ایک دل کو، ایک جگہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جیسے یورپ کے باقی شہروں میں بھی ایسا ہے کہ جو ان کا ایک جو پرانا شہر ہوتا ہے اس کو انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے، اس طرح کے جس طرح ابھی یہ دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو اولڈ ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ بہت پرانے دور کی
جو لکھائی ہے یا اس کی یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ وائکنگ دور سے چلا جاتا ہے. یہ یہاں کا اولڈ ٹاؤن کا جو ہے وہ سینٹرل ایریا ہے جس کو ستور تھوڑیت کہتے ہیں, اسکوائر ہے. اس اسکوائر میں یہاں پہ ایک طرف وہ عمارت ہے جس کا رنگ اب بھی سرخ ہے. یہ 500 سال پہلے جب سویڈن میں ڈنمارک نے یہاں پہ قبضہ کیا اور پھر انہوں نے شہر کے اشرافیہ کو بلا کے ان کا قتل عام کیا, جس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو آلریڈی میں پیش کر چکا ہوں جس میں آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عمارت بھی یہاں پہ ہے, لوگ اسے بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد گرمیوں میں یہ باہر بیٹھنے کی بڑی شاندار جگہ ہے. ارد گرد جو ہیں وہ مختلف جو ہے ریستوران ہیں, کافے ہیں, وہاں سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے خوب مزہ کرتے ہیں. اور یہ آپ کو نوبل میوزیم نظر آ رہا ہوگا کیونکہ سویڈن کی ایک بہت بڑی پہچان جو ہے وہ نوبل انعام کا دینا ہے جو الفریڈ نوبل کے نام پہ دیا جاتا ہے. اور ہر سال 10 دسمبر کو اس کی تقریب جو ہے وہ اسٹاک ہوم میں ہوتی ہے. تو اس نوبل میوزیم میں جتنے بھی جن لوگوں نے بھی نوبل انعامات لیے ہیں ان کی تاریخ کو یہاں پہ محفوظ کیا گیا. اور یہ عمارت وہ جو میں بتا رہا تھا کہ جب 500 سال پہلے سویڈن کی اشرافیہ کا یہاں پہ قتل عام کیا گیا, اسی چیز کو مد نظر رکھتے اس کو آج بھی اس کو سرخ رنگ جو ہے وہ اس عمارت کو کیا گیا ہے. اگر قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں, اگرچہ اس وقت آپ دیکھیں گے ڈنمارک اور سویڈن کے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن جو ہسٹری ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے. تاریخ جو ہے وہ اس کے سے تو کوئی صرف نظر نہیں کر سکتا. یہ بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ بلند عمارتیں نہیں ہیں, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے ان کو اس دور کی جو عمارتیں ہیں ان کو اسی طرح سے یہ رکھا گیا. زیادہ یہ 17ویں اور 18ویں صدی کی عمارتیں ہیں. اور یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے وہ رائل پیلس ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بہت بڑا پیلس ہے, اور اس پیلس میں یہاں کے سویڈن کے بادشاہ جو ہیں وہ آفیشلی جتنے بھی یہاں پہ سفیر آتے ہیں یا سربراہان مملکت آتے ہیں ان سے وہ ملاقات کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہر روز جو ہے وہ یہ گارڈز جو ہیں ان کی تبدیلی کی بھی ایک بڑی دل فریب جو ہے وہ ہوتی ہے تقریب جسے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آج کل اس کی رینوویشن جاری ہے, اور یہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں, لیکن جہاں مال کا جو دوسرا حصہ جس میں میوزیم ہے اور پرانی چیزیں ہیں اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ٹکٹ لے کے دوسری جانب سے جو ہے وہ اندر جانا پڑتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ دنیا کا ون آف دی بگیسٹ ورکنگ پیلس ہے جس میں جو ہے وہ 600 سے زائد جو ہے وہ کمرے ہیں. اور یہ اس وقت اسٹاک ہوم کا کہہ لیں گے ایک مرکزی علاقہ ہے, اور جو لوگ بھی یہاں پہ آئیں گے اس شہر کو دیکھنے کے لیے, یا جیسے ہمارے بھی مہمان آتے ہیں تو ہم بھی پھر انہیں لے کے جو ہے وہ گاملستان اور اس پیلس کی طرف لے کے جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے. خدا حافظ.